It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, yeah, it's a story time. We will learn about our prophets, we will learn about our prophets, and then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear kids, how are you? الحمدللہ. الحمدللہ. I am fine. شاہوید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. امامہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو پیارے بچوں سب ٹھیک ہے؟ Yes. الحمدللہ. Yes. So welcome in our serious stories again today in story time. Okay, so ہم دعا سے شروع کریں گے اس کو, ٹھیک ہے؟ آج کی سٹوری کو بھی as usual نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین. ربنا زدنا علما آمین. جی تو کون بچہ یہ آیت پڑھے گا جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمارے لیے بہترین پیٹرن ہے, ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. شاہوید آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. There has certainly been for you in the messenger of Allah an excellent pattern model for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. ویری گڈ. اچھا یہ والا جو ورڈ ہے نا وَذَكَرَ اللَّهَ, اس کو پھر سے پڑھیے ایک بار شاویر. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اچھا جو اللہ ہے نا, اس میں اللہ اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں جب اس کے پیچھے جو بھی لیٹر آ رہا ہوتا ہے نا اس پہ یا فتح ہو یا پھر دمہ ہو, زبر یا پیش, جب وہ ہوتی ہے نا تو میں اس کو موٹا پڑھتے ہیں. جیسے ابھی یہاں ہم موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ یرجو اللہ ادھر بھی اور وذکر اللہ ادھر بھی, ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیے.
وذكروا الله كثيرا. کثیرا، ٹھیک ہے، ویری گڈ. لیکن جیسے بسم اللہ میں میم کے نیچے کسرہ آ رہی ہوتی ہے، اس لیے پھر ہم اس میں موٹا نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم باریک پڑھتے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے، چلو گڈ جاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا، اب اس کو میں دو بچوں کو چانس دوں گی، پہلا والا پارٹ کو ایک بچہ پڑھ لے اور دوسرا والا پارٹ کو ایک. امامہ فرسٹ ہاف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب. یہ آیت ہے. میرا نام جائشہ ہے. آپ پڑھ لیں سیکنڈ والا پارٹ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم بوتھ آف یو. چلیں جی، تو آج ہم شروع کریں گے الحمدللہ ایپیسوڈ نمبر 20 ان آور سیرا اسٹوریز. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پچھلے ایپیسوڈ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، موک کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، کچھ نہ کچھ فارم میں ان کو اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا اینڈ بعد میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عام مسلمان تھے ان کو بہت سے مشرکین تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، ٹارچر کرتے تھے. جیسے کون کون تھا ان میں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی بہت سے تھے. حضرت خباب تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور حضرت عثمان بن عفان کو بھی تنگ کیا جاتا تھا. اسی طرح بہت سے لوگ تھے، جیسے حضرت عمار کی فیملی تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے فادر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مما حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب کو ٹارچر کیا جاتا تھا، اور بھی جتنے نیولی مسلمز ہو رہے تھے لوگ. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 امپورٹنٹ سٹیپس لیے جو کہ بہت اچھے سٹیپس تھے، کہ جو ان کو مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا نا، مشرکین جو مسلمانوں کو ٹارچر کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا اس کی بہتری کی طرف جانے کے لیے 2 امپورٹنٹ سٹیپس لیے. ٹھیک ہے، 2 اسٹریٹجیز ہی اڈاپٹیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائز سٹیپس کون سے تھے. 2 وائز سٹیپس جو انہوں نے لیے کہ تاکہ مشرکین کے ٹارچر سے مسلمز کسی حد تک بچ سکے. ٹھیک ہے، تو ہی ٹک 2 وائز سٹیپس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سٹیپ انہوں نے کیا لیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ایسا ہوا کہ ایک جو تھے نا صحابی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، وہ ینگ سے تھے، لائک ہی واز اباؤٹ 15 ایئرس اولڈ، 15 سال کے تھے. ہی واز ویری ینگ ان اے وے. تو ان کا نام کیا تھا؟ ارقم. ٹھیک ہے، ان کا اپنا نام کیا تھا؟ ارقم. لیکن عرب کا کلچر تھا نا کہ وہ پورا نام لائک کس کے وہ بچے ہیں وہ بھی ساتھ لگاتے تھے. ارقم بن ابو الارقم مخزومی. ٹھیک ہے، تو ارقم ایک بوائے تھے، آپ سمجھ لیں 15 ایئرس کے، تو وہ بھی مسلم ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے مسلم ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر مل گیا کہ جدھر وہ لوگوں کو پریچنگ کرے، یعنی اسلام کی باتیں بتائیں، جو بھی احکام ہوتے رہے تھے نماز کے اور کیسے ورشپ کرنی ہے وہ سکھائیں. اور ورشپ کرنے کے لیے ایک جگہ بھی ہونی چاہیے تھی نا. ویسے تو بیت اللہ تھا ورشپ کی پلیس، لیکن وہاں ان کو آزادی تو نہیں تھی نا سارے مسلمز کو وہ کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا سٹیپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے کس کا گھر استعمال کیا اس کام کے لیے, ٹیچنگ کے لیے, ٹریننگ کے لیے, عبادت کے لیے, لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے, جو آیات اترتی تھیں وہ سکھانے کے لیے. ارقم کا گھر یعنی کہ دار الارقم. ٹھیک ہے, عربک میں ارقم کے گھر کو کیا کہیں گے؟ دار الارقم. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نام سن بھی رکھا ہوگا. اب بہت سے انسٹیٹیوٹس کے نام بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ اس لیے تھا کہ وہ ارقم کا گھر تھا نا اس بوائے کا, تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر بنا دیا اسلام کا, سب سے پہلا والا. ٹھیک ہے, بیت اللہ تو تھا لیکن وہاں آزادی تو نہیں تھی نا سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بریو تھے اور وہ اللہ کے پرافٹ بھی تھے, وہ پھر بھی بیت اللہ میں عبادت کرتے رہتے تھے نا, لیکن سب مسلمز کے لیے تو سچویشن اوکے نہیں تھی. تو پھر دار الارقم کو یوز کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے؟ جو اللہ کی آیات اترتی تھیں, کتاب اللہ کی, اور حکمہ, اچھی اچھی باتیں اور سننا اور احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہوتی تھیں, اور اسی طرح وہ صحابہ کرام کی کیریکٹر بلڈنگ کرتے تھے. کون سا کام اچھا ہے جو آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے, اور کون سا کام غلط ہے جو آپ نے ڈسکنٹینیو کر دینا ہے, اب آپ نے اس کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اپنی اچھی عادتیں پکی کرتے جاؤ اور بری نکالتے جاؤ. اس طرح کا کام بھی وہ ان کا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزوں کے لیے دار الارقم کو یوز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ انہوں نے لیا. اچھا, دوسرا کیا تھا؟ دوسرا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے مسلمز کو یہ ایڈوائز کیا, یہ ہدایت دی کہ وہ ہجرہ کر جائیں. ٹھیک ہے, وہ مائیگریشن کر جائیں ٹورڈز حبشہ. ایک جگہ کا نام تھا حبشہ, جو کہ مسلم کنٹری نہیں تھا. ٹھیک ہے, کرسچین کنٹری تھا, لیکن انہوں نے یعنی مسلمانوں کو جن کے اوپر ٹارچر بہت کیا جا رہا تھا, ان کو یہ ہدایت کی جو جانا افورڈ کر سکتے تھے کہ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس لینڈ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹیگیٹ کر لیا تھا, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کون سی لینڈ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی لینڈ, آل دو یہ مسلمز نہیں تھے, کرسچنز تھے, بٹ دس لینڈ واز گڈ ان اے وے کہ ان کا جو حکمران تھا نا, ٹھیک ہے, حبشہ کا جو حکمران تھا وہ جسٹ تھا, وہ عادل تھا. ٹھیک ہے, وہ ظلم نہیں کرتا تھا, ظالم نہیں تھا. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کوئی کیا ریلیجن فالو کرتا ہے, لیکن وہ جو اچھا ہوتا تھا, جو صحیح ہوتا تھا, وہ اس چیز میں ہیلپ کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ عادل حکمران تھا, جسٹ تھا, لیڈر, اس لیے وہاں بھیجا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہجرت ہوئی کب جب ریکمینڈ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر ہوئی کب؟ 5 نبوی یعنی 5th ایئر آف نبوہ. ٹھیک ہے, 5th نبوہ ایئر یا نبوی ایئر. ٹھیک ہے, کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرافٹ بنے 5 ایئرز ہو گئے تھے, آپ یہ سمجھیں. ٹھیک ہے, جیسے اسلامک کیلنڈر یوز ہوتا ہے نا کہ اتنے ہجری, یعنی کہ مائیگریشن کیے ہوئے, ہجرہ کیا ہوا, ہجرت کی ہوئے کتنا سال ہو گئے نا. تو اب یہ نبوی جو ایئر ہوتے ہیں یہ اس لحاظ سے کہ نبوت ہوئے ہوئے, پرافٹ ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ کون سا ایئر تھا؟ 5th نبوی ایئر, اینڈ منتھ کون سا تھا؟ رجب. ٹھیک ہے, جس میں یہ ہجرت ہوئی. اور اس ہجرت میں 12 مین اینڈ 4 ویمن نے ہجرت کی. ٹھیک ہے, کتنے؟ تھوڑے سے لوگوں نے ہجرت کی. 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے, لیڈیز تھیں. تو جو مردوں کے لیڈر تھے وہ کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئی تھی, جو ان کی وائف تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت رقیہ پہلے کسی اور کی وائف تھی. آپ کو یاد ہے کہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں نا, 2 اور بھی ہیں, لیکن یہ 2, ان کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی, جو کہ ابو لہب کے بیٹے تھے, لیکن انہوں نے ڈائیورس کروا دیا تھا نا. تو اب انہوں نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ کر دی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ بھی ان کی وائف کے طور پہ ان کے ساتھ جاری تھی. تو پھر یہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف, جو کہ پہلی ہجرت تھی, ہجرت حبشہ, جو کہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی کسی اور لینڈ کی طرف. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو ریکمینڈ کیا تھا, لیکن تھوڑے سے لوگ اس وقت جا سکے تھے, 12 مین اینڈ 4 ویمن. ٹھیک ہے, اور پھر یہ انہوں نے جب ہجرت کی, یہ جب نکلے اپنے علاقے سے, تو وہ ایک پورٹ کی طرف گئے. ٹھیک ہے, شعیبہ پورٹ کی طرف وہ گئے, اور وہاں انہوں نے
گئے اور انہوں نے دیکھا تو 2 ایسے جہاز کھڑے تھے، شپ کھڑے تھے جہاں تجارت کا سامان وغیرہ لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو ایسے شپ کھڑے تھے شعیبہ پورٹ پر، اور وہ لوگ ان پر سوار ہوئے اور پھر وہ حبشہ کی طرف نکل گئے. پیچھے سے جب کفار کو پتہ چلا، مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ تو ہجرت کر گیا، تو وہ فوراً انہوں نے ان کا پیچھا کیا، وہ ان کے پیچھے آئے، بٹ دے کوڈ ناٹ کیچ دیم. ٹھیک ہے، انہوں نے پیچھے آنے کی کوشش کی لیکن وہ پہلے ہی ان کا جہاز نکل کے جا چکا تھا، بحری جہاز جس کو کہتے ہیں یا شپ. تو دے ٹرائی ٹو اپروچ دیم بٹ وہ ان کو اپروچ نہیں کر سکے کیونکہ وہ نکل گئے تھے الحمدللہ. اچھا پھر کیا ہوا کہ اس ٹائم کے 2 months کے بعد، ابھی رجب ہے نا، تو رجب میں 2 months ایڈ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ شعبان اینڈ دین رمضان. ٹھیک ہے، آفٹر 2 months of this ہجرہ that is on رمضان 5 نبوی یعنی کہ 5th نبوی، یہ ایئر تو سیم ہے، صرف منتھ 2 آگے کرتے ہیں نا آپ نے. تو رمضان 5 نبوی کو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ تشریف لے گئے. ہی went to بیت اللہ. انہوں نے کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں پر جمع ہیں، بہت سی گیدرنگ ہے اور قریش کے بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، ایون ان کے لیڈرز بھی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہیں، قریش بھی پورا اور قریش کے لیڈرز بھی، تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ تھے، وہی تو ان پر اترتی رہتی تھی. تو ان دنوں ان پر ایک سورت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کون سی سورت؟ سورہ النجم. نجم سٹار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی سورت ان پر نازل ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ He صلی اللہ علیہ وسلم started reciting this surah, that is سورۃ النجم, in front of all those people, جن میں قریش کے لیڈرز بھی تھے. اس کا رسپانس یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ ایک دم سے اسٹانشڈ ہو گئے، سرپرائزڈ ہو گئے، جیسے ہوتا ہے نا ہکا بکا رہ گئے، مبہوت رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ہی واز سو کریجیس، اور انہوں نے یعنی ریسائٹ کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے وہ ریسائٹ بھی بہت اچھا کرتے ہوں گے. اور پھر اللہ کو جو میسج تھا وہ تو بہت اسٹرانگ میسج ہوتا ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ریسائٹ کرتے آ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے عربک تو ان کی اتنی لینگویج تھی، ان کو سب سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو جب وہ اس لاسٹ آیا پر پہنچے، یہ لاسٹ آیا ہے اس سورہ کی. ٹھیک ہے، تو لاسٹ آیا پر پہنچے یعنی کہ کون سی وہ آیا تھی؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا. فَاسْجُدُوا so prostrate لِلَّهِ for Allah and وَعَبُدُوا and worship. ٹھیک ہے، worship him alone. یعنی کہ سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ کہا، یعنی لاسٹ آیا میں یہ مینشن تھا. تو آپ کو پتہ ہے یہ جب وہ پورا وہ جب سن کے آ رہے تھے، ساری آیات سنتے آ رہے تھے، ان کو سمجھ بھی آ رہا تھا اور اس کا ایک اثر ہو رہا تھا. وہ روک نہیں سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سٹاپ کر دے، وہ نہیں سٹاپ کر سکے. جب لاسٹ آیا پر پہنچے تو پھر اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب نے ٹوگیدر سجدہ کر دیا. although they were not Muslims, سب نے سجدہ کر دیا. all prostrated unintentionally although they were not Muslims. لیکن ایک امپیکٹ ہے قرآن کا اور جو ان پر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو سب نے سجدہ کر دیا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور ہلکا سا میسج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے قسم اٹھاتے ہیں نجم کی، ٹھیک ہے، ایک سٹار کی، اور پھر بتاتے ہیں کہ جو میرا نبی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو بتا رہے وہ سچ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے کہ بس مجھے تو دل کر رہا ہے یا میں نے میرا جی چاہا تو میں نے یہ کر دیا، بلکہ ان پہ وحی اترتی ہے. تو وہ جو اللہ کا میسج ان کو وحی کی فارم میں ملتا ہے وہ وہی آگے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے، جو کہ بہت ہی اچھے اینجل ہیں، بہت ہی امین اینجل ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ آپ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کی باتوں کو بلیو نہیں کرتے حالانکہ وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے.
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ تو لات اور عزا اور منات ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں آپ، حالانکہ یہ تو وہ نام ہے جو اللہ نے تو رکھے ہی نہیں، یہ تو وہ نام ہے جو آپ نے رکھ دیے ہیں خود اور آپ کے فور فادرز نے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کہہ کے پھر اینڈ پہ آخر میں آخری آیت میں آتا ہے کہ سو سجدہ کرو اس اللہ کے لیے، پروسٹیٹ فار اللہ اینڈ ورشپ ہم۔ تو جب وہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سجدے میں گر گئے۔ فاسجدوا للہ وعبدوا۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم بھی یہ جو لاسٹ آیا ہم نے سنی ہے اس پر ہم سب سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو وضو کرنے کا کہا تھا۔ تو اب ہم اٹھیں گے، 2 منٹس کی بریک ہے، اپنے پریئر میٹس بچھائیں اور انشاءاللہ اللہ کے آگے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کی ایک دعا بھی میں نے لکھی ہوئی ہے جو سجدہ تلاوہ کی دعا ہے، آئی نو کہ یہ آپ کو نہیں آتی ہوگی موسٹلی کو، تو ابھی اس کی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کامن جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 ٹائمز آپ پڑھ لیں اور بس آپ کیا کریں گے، اللہ اکبر کریں گے اور جھک جائیں گے سجدے میں، اینڈ یو ول سے سبحان ربی الاعلیٰ 3 times and then you will get up and this is your sajda done. Okay, these are not 2 sajdas, only 1 sajda. Okay, let's take 2 minutes break and do our sajda inshallah. جی تو پیارے بچوں، I hope you are done inshallah. تو اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسجدوا للہ وعبدوا۔ اب ایک بچہ اس کو پڑھ بھی لے، عبد الحادی۔ جدو اللہ و اغبدو۔ اچھا ایک منٹ میں پڑھاتی ہوں، آپ پڑھ لیں کہ یہ سائنز ایسے ہیں کہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، ٹھیک ہے؟ ٹرانسلیشن، سو پروسٹریٹ ٹو اللہ، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو، اینڈ ورشپ، اور اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ یہ میں پڑھ لیتی ہوں جو سجدہ کی دعا ہے، یعنی سجدہ تلاوہ کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سن لیں۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدہ سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے، ٹھیک ہے؟ للذی اس کے لیے، اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے بنایا اس کو، یعنی کس کو بنایا؟ اس چہرے کو بنایا۔ سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اس چہرے کو بنایا، وَأَنْ صَوَّرَهُ اور اس کی یعنی کہ صورت گری کی، جو اس کا جو بھی اس کی جو شکل بنی ہے وہ بنائی، وَشَقَّ سَمْعَهُ اور بنائے یا کھولے کان اس کے یعنی چہرے کے، وَبَصَرَهُ اور آنکھیں اس کی، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ یعنی اپنی ایک خاص قدرت اور طاقت اور قوت کے ساتھ۔ فتبارک اللہ، سو بہت ہی زیادہ برکت والا اللہ، احسن الخالقین جو سب کریٹ کرنے والوں میں سے سب سے اچھا کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں آگے۔ کیا ہوا کہ جب سب لوگوں نے پروسٹریٹ کیا، سجدہ کیا، پھر پتہ کیا ہوا کہ یہ نیوز حبشہ تک بھی پہنچی، ٹھیک ہے؟ جو حبشہ کے مسلمز تھے ان تک بھی یہ نیوز پہنچ گئی، لیکن نیوز تھوڑی بدل کے پہنچ گئی۔ ان کو یہ نیوز پہنچی کہ انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر لگتا ہے اگر کوئی سجدہ کر لے تو لگتا ہے شاید اس نے اسلام ہی قبول کر لیا ہو، لیکن اٹ واز ناٹ لائک دیٹ۔ انہوں نے سجدہ کیا تھا ایک اثر میں آ کے، قرآن کے اثر میں آ کے، لیکن بعد میں یعنی تھوڑے سے وہ امبیرس بھی ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہم سے، ایک تو ہم مانتے نہیں، اوپر سے ہم سے یہ ایکٹ ہو گیا، اینی ویز۔ لیکن جو حبشہ کے مسلمز تھے ان تک یہ نیوز ایسے کر کے پہنچی کہ انہوں نے، قریش نے تو اسلام ہی قبول کر لیا، تو پھر ان کو لگا جیسے ظاہر ہے وہی ہمارے دشمن تھے، ٹارچر کرتے تھے، اب اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب تو ہمارے لیے ماحول فیوریبل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم واپس آ جائیں، وہ واپس آ گئے،
ٹھیک ہے، وہ مکہ کی طرف واپس آ گئے، لیکن جب واپس آئے اور کچھ ابھی پہنچ گئے، کچھ ابھی پہنچنے والے تھے، رستے میں تھے اور کچھ قریب تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بھائی فالس نیوز ہے، اصل میں تو سجدہ کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ادھر پہنچ گئے تھے نا ان پر، اور ویسے بھی جو لوگ تھے ان پر قریش نے اپنا ٹارچر انکریز کر دیا. ٹھیک ہے، مسلمز کو مزید پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ ایک تو یہ نکل گئے تھے ہمارے ہاتھ سے، اب ان کو ہم خوب تنگ کریں. ٹھیک ہے، دوسرا ان سے ایک سجدہ بھی ہو گیا تھا، اس کی بھی تھوڑی سی ان کو امبیرسمنٹ تھی، تو انہوں نے خوب مزید سے پھر ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا. پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سے ایڈوائز کیا کہ آپ لوگ پھر سے ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے، آپ کا ادھر یعنی کہ کوئی گزارا نہیں، آپ لوگ چلے جائیں حبشہ کی طرف دوبارہ سے. ہجرت حبشہ، دوبارہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، 82 مین تھے اور 18 ویمن تھیں. ٹھیک ہے، 82 آدمی تھے اور 18 لیڈیز تھیں. تو انہوں نے پھر یعنی اب کی دفعہ زیادہ ٹولہ ہو گیا نا، تو انہوں نے پھر اب ہجرت کی. بٹ اس دفعہ ہجرہ ڈیفیکلٹ تھی، کیونکہ پہلی دفعہ تو قریش کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نکل گئے. ایسا تھا نا، اب قریش کے نوٹس میں تھی نا بات کہ یہ ہجرہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ الرٹ بھی تھے. بہرحال انہوں نے بڑی کوششیں کی اس چیز کو روکنے کے لیے، بٹ ایٹ لاسٹ دیز مسلمس فائنلی سکسیڈڈ ان ڈوئنگ دس مائگریشن ٹورڈز حبشہ. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے وہ پھر ہجرت کر پائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس اس میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسے مسلمانوں کو جو کہ وکٹم ہو رہے تھے اور جن کے لیے زیادہ پرابلم بن رہا تھا ان کو انہوں نے بھیج دیا. یعنی یہ ہم نے 2 اسٹریٹجیز پڑھی ہے، 2 سٹیپس پڑھے نا. ایک دار الارقم میں وہ چیزیں سکھاتے تھے رادر کن بیت اللہ. ٹھیک ہے، اور دار الارقم وہ مشرکین کی نظر میں نہیں تھا، وہ زیادہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ بیت اللہ میں کرتے تو ظاہر ہے وہ سب کی نظر میں آتے نا. اور دوسرا پھر یہ تھا کہ انہوں نے ہجرہ کروا دی تھی حبشہ کی طرف. تو ہوم ورک کیا ہے پیارے بچوں آپ کا، کہ رائٹ اور ڈرا اباؤٹ اینی ون تھنگ آف یور چوائس فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. ٹھیک ہے، اور کنٹینیو دا سیم عافیہ دعا جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی فار مارننگ اینڈ ایوننگ. ٹھیک ہے، سیم دعا یو ول کنٹینیو، اور اگر چاہیں تو آف کورس آپ بھیج بھی سکتے ہیں. اینڈ پریکٹس دعا فار سجدۃ التلاوہ. اور یہ میں آپ کو ابھی یاد کرنے کے لیے نہیں دے رہی تلاوہ کی دعا، کیونکہ تھوڑی سی بڑی بھی ہے، ہارڈ بھی ہے، اور پہلے عافیہ کی دعا بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو میں یاد کرنے کے لیے نہیں دے رہی. کسی کو یاد ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اصل یہ ہے کہ پریکٹس کر، لائک ریپیٹ اٹ فار فیو ٹائمز اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ اٹ ان اے کریکٹ وے. چاہیں تو ہمیں وائس میسج میں بھیج بھی دیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو میں آپ کو اورلی دیتی ہوں نا، لیکن یہ اورل نہیں ہے. You just need to practice it. I hope it is clear for everybody. ابھی یہ دعا بھی تھوڑی سی میں کچھ بچوں سے سن لیتی ہوں. جی تو پھر میں عروج اینڈ عبد الرحمن آپ کو چانس دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا فی دینی فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب. جی اور کون پڑھے گا؟ ازکا اشرف. Yes, ma'am. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ازکا. یس امامہ. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک امامہ. یس شاویر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية
والعافية في ديني ودنياي ودنياي وأهلي ومالي. Very good, mashallah. Good job. Maya. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدين والآخرة. في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. MashaAllah. Good job. Barakallah feek. Yes, Iman Fakir. آپ بھی پڑھیں. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. Very good, mashallah. Barakallah feekum everyone. Good job. اور یہ ہم نے صبح اور شام پڑھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو now it is quiz time. Who is ready for the quiz? جی تو پیارے بچوں, ایک یا دو بچے عافیہ کی دعا سنا سکتے ہیں جب تک ہم ویٹ کریں, ٹھیک ہے. Any new kid جس کو یاد بھی ہو نا, ظاہری بات ہے. ابو بکر رہ گئے تھے شاید. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو یاد ہے عافیہ کی دعا؟ یس. چلیں سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آپ نے تو بہت ہی زبردست سنائی ہے, نو ایرر اور بہت ہی ونڈرفل. جزاک اللہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. جی ایک بچے نے اور سنانی ہے, کسی نے؟ عائشہ صدیقہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين. عائشہ بیٹا, اچھا پہلی دفعہ تو فی دنیا ہے نا, لیکن دوسری دفعہ فی دینی نہیں ہے. فی سیپریٹ, دینی سیپریٹ, ٹھیک ہے. فی دینی سے سو في ديني ودنیای ودنياي واہلی وأهلي ومالی. ومالي. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اب آپ کو ایک اور ویک مل گیا نا, اس کو اچھی طرح سے پھر سے یاد کر لیں سارے بچے, اور پھر وائس میسج میں بھیج بھی دیں, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اب آئی ہوپ کہ آپ نے لاگ ان کر لیا ہے انشاءاللہ. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور کوئز. سو ریڈی, لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. What is the first question? First question is, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started teaching Sahaba radhiyallahu ta'ala anhum in the house of, کون سے صحابی کے ہاؤس میں؟ عمر, بلال, ارقم یا سعد رضی اللہ تعالی عنہ. کس صحابی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سب سے پہلے ٹیچنگ وغیرہ سٹارٹ کی؟ اور آپ کو پتہ ہے نا صحابی کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی بھی بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس نے خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے, اس سے ملا ہوتا ہے, اور ساتھ میں وہ مسلم بھی ہوتا ہے. کیونکہ قریش کے تو کتنے کفار اور مشرکین نے بھی دیکھا ہوا تھا, وہ تو صحابی نہیں تھے نا. مسلم بھی ہو, دیکھا ہوا ہو, ملا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس کو صحابی کہتے ہیں. جو مسلم تھے لیکن جو ملے ہوئے نہیں تھے وہ صحابی میں نہیں آئیں گے. they were Muslims but not صحابی, ٹھیک ہے. this is what we call صحابی. چلو پیارے بچوں, ارقم, ویری گڈ. جی question 2. Choose the first center where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to preach, teach and train Muslims.
کون سا تھا، بیت اللہ یا دار الارقم؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا مسلمانوں کو اللہ کی آیات کے بارے میں بتانا شروع کیا، ٹیچ کرنا شروع کیا، اور تھوڑی بہت وہ ورشپ بھی کر لیتے تھے اور مسلمز کو ٹرین کرتے تھے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرتے تھے. یہ بیت اللہ میں ہوتا تھا سب سے پہلے یا کہ دار الارقم میں؟ جی تو یہ ہوتا تھا دار الارقم میں، یعنی کہ ارقم کے گھر میں. ماشاء اللہ، گڈ جاب ڈیئر کڈز. فرسٹ ہجرہ یا کہ مائیگریشن ٹک پلیس ٹورڈز شام، مصر، فارس یا حبشہ. کس طرف ہوئی تھی پہلی ہجرت؟ شام میں، مصر کی طرف، فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف، یا کہ حبشہ کی طرف؟ جی تو یہ کدھر ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف. ویل ڈن ڈیئر کڈز. ٹرو اور فالس؟ ہجرہ ٹورڈز حبشہ ٹک پلیس ان فرسٹ نبوی ایئر، جس سال وہ پرافٹ بنے تھے، فرسٹ نبوی ایئر. از اٹ لائک دیٹ؟ از اٹ ٹرو اور فالس؟ اٹ از فالس. Again, true or false? Hijrah towards Habsha took place in 5th Nabwi year. Is it true or false? Good. 5th Nabwi year. It was true, alhamdulillah. Good job, dear kids. Next is, who was the leader in the group of Muhajirin in the first Hijrah towards Habsha? Leader کون تھے فرسٹ والی ہجرہ میں؟ مردوں میں لیڈر کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، وہ تھے نا لیڈر. نیکسٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم recited سورہ dash in front of people and قریش leaders in بیت اللہ، جو آج کے ایپیسوڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ المسد، سورہ النجم یا سورۃ الفاتحہ؟ It was سورہ النجم. Very good. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recited last ayah of Surah An-Najm, which means so prostrate to Allah and worship, what all did? They all denied the ayat and left. سب نے انکار کر دیا سب آیات کو، چلے گئے. All accepted Islam، سب نے اسلام قبول کر لیا. All started making fun، یا کہ all prostrated؟ Yes, all prostrated، سب نے سجدہ کر لیا. ٹھیک ہے، یہی سیکھا نا آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کہ سب سجدے میں گر گئے. سبحان اللہ. ایک تھے ویسے امیہ بن خلف، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے مالک تھے نا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک مٹی اٹھا کے نا زمین سے مٹی لائک کنکر مٹی شٹی اٹھا کے اپنے فور ہیڈ پہ ٹچ کر لیا تھا. لائک انہوں نے ایک جسچر شو کیا تھا کہ یس میں بھی بو ڈاؤن کر رہا ہوں، بٹ اسٹل اپنی ایروگینس میں وہ مکمل سجدہ نہیں انہوں نے کیا تھا. چلیں، ٹرو اور فالس؟ ہجرہ ٹورڈز حبشہ ٹک پلیس ٹوائس، جو ہجرت حبشہ ہے وہ 2 دفعہ ہوئی تھی. از اٹ ٹرو اور فالس؟ یس اٹ از ٹرو. چوز نمبر آف مین اینڈ ویمن ان سیکنڈ ہجرہ ٹورڈز حبشہ. ٹھیک ہے، جو دوسری ہجرہ ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اس میں نمبر آف مین اینڈ ویمن کتنے تھے؟ 12 مین اینڈ 4 ویمن، یا کہ 82 مین اینڈ 18 ویمن؟ ویری گڈ. زیادہ تھے نا، ہمیں پتا ہے کہ دوسری دفعہ زیادہ تھے. گڈ جاب ڈیئر کڈس، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. یس، تھرڈ پہ رینبو لینڈ ہے، اگر آپ کا نام ہوتا تو ونڈرفل تھا. سیکنڈ پہ ہادی، اینڈ فرسٹ پہ آمنہ مریم. جی ماشاء اللہ، گڈ جاب آمنہ مریم. مصعب اینڈ شاویر آر دا رنرز اپ. ویری گڈ، گڈ جاب آل آف یو، بارک اللہ فیکم. ویل ڈن ایوری ون جس نے کوئز کیا، سب کے لیے ماشاء اللہ گڈ جاب، بارک اللہ فیکم. جی رینبو لینڈ کون تھی؟ عروج. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ نے رینبو لینڈ لکھنا بھی ہو نا، ساتھ میں عروج ضرور لکھیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ پتا ہو نا کون سا بچہ ہے. ویل ڈن ڈیئر کڈز، ماشاء اللہ. سو ناؤ لیٹس سی یور پریویسلی سبمٹڈ ہوم ورکس. سو اوور ٹو سسٹر نائلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
How is everyone? Alhamdulillah. Homework from episode 19. اور اس میں جو آپ کا ہوم ورک تھا, you were supposed to send the dua for morning and evening. اور جن بچوں نے ہمیں بھیجی ہے ان کے نام ہیں رحمہ, شاہویر, ایمان, فاقیہ, ہمنا, رفا خان, حفصہ, افنان اینڈ ابو بکر بن رضوان. بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھا میمورائز کیا ہوا تھا, اور ایمان نے تو فل یاد کی ہوئی تھی ماشاءاللہ. اگرچہ کوئی آپ کا ریٹن ورک نہیں تھا, لیکن پھر بھی ایک ہمیں بہت اچھی سی السٹریشن ملی ہے. لیٹس ہیو اے لک. اور یہ ایمان نے بھیجی ہے, جو آپ کو دعا ملی تھی یاد کرنے کے لیے, انہوں نے بہت خوبصورت سا اس کو لکھا بھی ہے. آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں نا, خود سے اس کو لکھ لیں, یا چاہے اس کی پکچر جو ہے اپنے سامنے کہیں پیسٹ کر لیں کبڈ پہ یا اپنے رائٹنگ بورڈ پہ, تو اس کو دیکھ دیکھ کے پھر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت اچھا ہوم ورک کیا آپ سب نے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سسٹر نائلہ. جی تو پیارے بچوں, ویل ڈن, ماشاء اللہ, بہت اچھا کام کیا آپ نے. اور ابھی بھی آپ وہی دعا کنٹینیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. الحمد للہ کثیرا, بارک اللہ فیکم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. Good job, dear kids. MashaAllah, barakallahu feekum. Jazakumullahu khairan kathira. Let's end it with the end dua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.